راحت پروین بنت محمد انظار درجہ دینیات 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میری پیاری بھائیوں اور بہنوں، ہم تو مسلمان ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اسلام کی شکل میں ہم کو مدینہ کا فرمایا. ارشاد ربانی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. اب تم نے میرے دین پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت پسند کر دیا. دین اسلام کی عبادات، نماز، روزہ، زکات اور حج کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے، بلکہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کا متعلق اسلام کی روشن تعلیمات موجود نہ ہو. ان معاملات میں سے سب کیا کیا معاملہ بھی ہے. اسلام نے نکاح جیسا مقدس اسلام کیا اور اس کا اس قدر آسان اور سادہ بنا جائے سماج اور معاشرے کے بدکاری کے لیے گنجائش پر نہ رہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں نہ حدیث ہوتے تھے. اس کا اندازہ کرنے لگا کہ بخاری شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف الزلان کے کپڑے پر گردی لگی ہوئی دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے. انہوں نے عرض کیا کہ میں نے نکاح کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت بھجوا دی اور ولیمہ کرنے کا حکم دیا. غور کیجیے حضرت عبد الرحمن بن عوف الزلان کے صفائی کی صحت ہے، ہم سب کو معلوم ہے یہ اشرعی مبشرہ میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پجاری لگتے ہیں، یہ شادی کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوتی. یہ حال سردار نکاح کی شادی کا. مگر بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج اس نکاح کو الٹے سیدھے رسم و رواج کی جنجیروں سے ایسا جگہ دیا گیا ہے کہ بدکاری اور حرام کاری اس کی بڑی سزا آسان ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب فرمایا تھا کہ نکاح کو اس قدر آسان بنا دے کہ بدکاری مشکل ہو جائے. مگر افسوس آج نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ زنا کاری آسان ہو گئی. آج نہ جانے کتنے غریب گھروں کی لڑکیاں صرف اس لیے کنواری بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین ان کے شادی کے لیے لمبے چوڑے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آخر جہیز کا کیے والا آئے کہاں سے؟ مال و دولت کی پنجاری اپنے سے دور پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لفظ جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جیت دیا تھا. مگر شاید بے شک لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. اگر جہیز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی 3 بیٹوں کو ایسے کیوں نہ حملہ تھا؟ پیاری بہن اور بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیا در حقیقت حضرت علی ظلم کے مال سے آیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیا تھا؟ تکیہ بستر مشکی اور چکیا چند. کیا زود کے چند سامان جہیز کرائیں گے؟ اور یہ بھی آپ نے اس وجہ سے دیکھی کہ آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی غریب اور مخلوق الحال تھے. یہاں تو یہ حال ہے کہ مال و دولت کی بوتات کے باوجود بیوی کے مائکے سے ملنے والی جہیز پر نظریں گڑائی جاتی ہے. یہ کہاں کی سنت ہے میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں؟ جب تک مسلمان معاشرے سے جہیز جیسے لات کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہماری مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہوگی. آج ان مظلوم اور بے کس بہنوں کے آج مسلمان کا عذاب بن کر ٹوٹ رہی ہے جو جہیز کی طرح چڑھ چکی ہے. آئے دن اخبارات میں یہ خبریں آتی رہتی ہے کہ جہیز کے مطالبہ سے تنگ اگر ملاقاتوں نہ کچھ کر سکی. آج مسلم معاشرے میں زبردست اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کام کی شروعات ہمیں کرنی ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم.